بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جو دلوں کے حال اور خیالوں کے راز سے واقف ہے۔ سبھی سننے والوں کو میرا سلام۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ القرآن۔ ام المومنین سودا بنت زمعہ۔ سودا بنت زمعہ کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان عامر بن لؤی سے تھا اور والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا۔ سودا کے نانا قیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کی بیوی سلمہ کے بھائی تھے، جن کا تعلق یثرب کے قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ننیھال ایک ہی بنتی تھی۔ خاندانی شرافت فطرتوں اور تربیتوں پر اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خاندانی تعلق اور وابستگی کا نتیجہ تھا کہ حضرت سودا طبیعتاً ایک صالح، حق پسند اور دور اندیش خاتون تھی۔ زندگی میں درپیش مسائل جب بھی سر اٹھاتے تو وہ ان سے بڑی دانش مندی اور دور اندیشی سے نبر آزما ہوتی تھی۔ یہ بھی کیا زندگی ہے؟ اس زندگی کا کوئی تو مقصد ہوگا۔ انسان مر کر کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا یہ لات الحبول بھی کسی کو زندگی اور موت دے سکتے ہیں؟ یہ خود بے جان اور انسانی ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں۔ بعض دفعہ سوچوں کا دھارا اس طرف بہنے لگتا اور کافی دیر تک اور کافی دور تک بہتا رہتا، پھر نہ جانے کہاں گم ہو جاتا۔ ایک دن میاں بیوی بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت سودا کے ذہن میں پھر خیالات کا ہجوم ہونے لگا۔ سکران، جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، کیا تم اس سے مطمئن ہو؟ سودا نے دریافت کیا تو وہ اجنبی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ اس نے وضاحت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں ایسے ماحول میں گھٹن محسوس نہیں ہوتی؟ سودا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اسی ماحول میں ہمارے باپ دادا بھی سانس لیتے رہے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے اسی ماحول کو دیکھا ہے۔ سکران نے کہا، تمہارے ذہن میں اگر کوئی بہتر صورت موجود ہے تو بتاؤ۔ یہی تو مشکل ہے کہ جو سوالات میرے دل و دماغ میں جنم لیتے ہیں میں ان کا کوئی حل نہیں بتا سکتی، لیکن اتنی بات تو یقینی ہے کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو بحکم الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت 3 گروہ معروف وجود میں آ گئے۔ اول مومنین کا گروہ، دوسرا کفار کا گروہ، تیسرا گروہ منافقین کا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا گھر گھر چرچا ہونے لگا، حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کا ایک ایک ورق اہل مکہ کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ دشمن سے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، ایمانداری کا قائل تھا۔ سودا نے ایک دن اپنے خاوند سے کہا، میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں، لگتا ہے جیسے مستقبل قریب میں دنیا جہاں میں انقلاب برپا ہونے والا ہے اور ہر گھر اللہ کی توحید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے نور سے جگمگا اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی حق شناس لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ سودا بنت زمعہ کا دل، جو پہلے ہی سے نورانی شعاعوں کا متلاشی تھا، بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور بصد ادب و نیاز عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اپنے غلاموں اور کنیزوں کی صفت میں شامل فرمائیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔
دوسری ہجرت میں جانے والوں کی فہرست میں حضرت سودا بنت زمعہ اور ان کے شوہر بھی شامل تھے۔ ان کے قبیلے نے سخت مزاحمت اور مخالفت کی کہ وہ حبش ہجرت نہ کریں، اور اس امر کی کوشش کی کہ اگر چلی جائیں تو عزیز و اقارب میں سے حضرت سودا کے ساتھ کوئی نہ جائے۔ لیکن جس طرح اور عالی ہمت حضرت سودا نے اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کے ذریعے چند ایک افراد کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے پہ قائل کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے، کئی لوگ حضرت سودا کے ساتھ حبش کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سودا بنت زمعہ کے قبیلے قیس بن لوئی میں سہیل بن عمرو ایک با اثر اور ممتاز سردار تھا۔ کوئی اس کی بات کو رد کرنے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ اسلام دشمنی میں بڑا پیش تھا، زبردست شعلہ بیان تھا اور اس کی زبان اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب چلتی تھی۔ لیکن طرفہ تماشا دیکھیے کہ ہجرت میں اس کی بیٹی بھی گئی اور بیٹا بھی، بھائی بھی گیا اور بھاوج بھی۔ یہی حال دوسرے سردار قریش کا تھا۔ وطن سے دور مسلمان حبشہ میں بڑے سکون اور انس کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ اذیت ناک ماحول نہیں تھا جہاں سانس لینا بھی دشوار تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر سکران بن عمرو بھی اطمینان سے زندگی کے دن پورے کر رہے تھے، لیکن اکثر و بیشتر انہیں مکہ کے گلی کوچے یاد آتے تھے جہاں انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ گزارا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ اور غل حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم تھیں۔ ہمیں مکہ میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ حضرت سودا نے کئی بار اپنے خاوند سے اس بات کا اظہار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں تکلیف میں ہیں، وہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور ہم یہاں آرام سے رہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ ایک دن انہوں نے اپنے خاوند سے کہا، یہ بات تو ہے۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور پھر بولے، آخر اور بھی تو مسلمان وہاں رہ رہے ہیں، کافی عرصہ ہوا ہے ہمیں یہاں آئے ہوئے تھے، لیکن دل کو جو سکون ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی وجہ ہے۔ حضرت سودا نے کہا اور پھر کسی سوچ میں گم ہو گئی اور فیصلہ کن انداز میں بولی، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ 10 رمضان المبارک 10 نبوت یعنی ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اطہر حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خولہ کا انتقال ہو گیا اور 25 سالہ رفاقت ٹوٹ گئی۔ ان سے چند روز قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اس دنیا سے کوچ کر گئے، لہٰذا اس سال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا۔ بیوی کے وصال کے وقت گھر میں 2 چھوٹی بچیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جن کی دیکھ بھال کرنے والا گھر میں کوئی نہ تھا۔ گھر کے نظام میں یکایک تبدیلی آ گئی تھی، جس سے کس حد تک تبلیغی سرگرمیاں بھی متاثر ہوئیں۔ اب کفار مشرکین اور بھی دلیل ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ایک دن قریش کے ایک اوباش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر مٹی پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں نے دیکھا تو انتہائی صدمہ ہوا اور رونے لگیں۔ ایک بچی نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اپنے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھونے لگی اور ساتھ ساتھ روتی بھی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی رو نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کا حامی و ناصر ہے۔
اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش کے سردار وہاں بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ آپ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی نئی نئی تدبیریں سوچ رہے تھے۔ اس میں جہنمی ابو جہل بولا، کون ہے جو فلاں کے گھر سے ایک دن پہلے کی ذبح کی ہوئی اونٹنی کی اوج اٹھا لائے اور اس شخص کی پیٹھ پر سجدے کی حالت میں رکھ دے؟ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کام میں کرتا ہوں۔ عقبہ بن ابی معیط نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اوج اٹھائے ہوئے آ گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے اس اوج کو ان کی پشت پر رکھ دیا، جس کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ یہ حالت دیکھ کر قریش کے یہ غلیظ اور بدبخت لوگ کہہ مارنے لگے۔ اتنے میں کسی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر بتایا تو بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگی بھاگی تشریف لائیں، رو بھی رہی تھیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے گندگی کا یہ بوجھ اپنے بابا جان کی پشت سے اتار پھینکا۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ مزید حالات آپ کے پیش گزار کریں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔